یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات نے پرسوں فضائل و مسائل عمرہ پر سیر حاصل گفتگو سماعت فرمائی، اور کل جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ نے تاجدار حل عطا حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور آپ کی شان مبارکہ سماعت فرمائی، اور فتح مکہ پر بھی سیر حاصل گفتگو الحمدللہ ہم نے سنی اور کی۔ آج مسائل اور فضائل حج کے حوالے سے، فضائل و مسائل حج، اس پر انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور عطا سے رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، پہلی بات یاد رکھیں، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہو جائے، آگے میں چل کے اس کی شرائط بھی بیان کرتا ہوں کہ کس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں تو وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے، اور صاحب استطاعت کی تعریف کیا ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے اور پھر حج نہ کرے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، یہ قرض حسنہ والی بات ہے، اور جس نے 3 حج کیے اس نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ صرف یہ حج کی گنتی کرنا ضروری نہیں ہے، حلال کے پیسوں سے، رزق حلال سے حج کرنا ہے۔ اور روح البیان کے اندر ایک خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حمام وغیرہ کے اندر پانی گرم کر کے مسافروں کو یا کوئی بھی غسل کرنا چاہے تو گرم پانی میسر آتا ہے۔ تو اسی طرح پرانے زمانے کے اندر بھی ایسا معاملہ یہ موجود تھا کہ جب بھی کوئی بندہ کہیں جاتا تو حمام کے اوپر غسل کرنے کا ایک انتظام ہوتا۔ تو ایک دفعہ ایک حمام والا کچھ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں گیا، تو لکڑیاں میسر نہ آئیں، تو ساتھ ہی وہ کچھ ہڈیاں بسیدہ پڑی ہوئی تھیں وہ لے کے آیا، اور آ کے اس نے جلانا شروع کر دیا تاکہ پانی گرم ہو جائے۔ جیسے وہ ہڈیاں رکھ کے اس چولہے کے اندر پانی گرم کرنے کے لیے مٹی کا تیل ڈالتا ہے تو ان بسیدہ ہڈیوں کو آگ نہیں لگتی۔ جب اس نے کوشش کی نا تو وہ ہڈیاں وہاں سے نکلیں اور اس انسان کے سینے پر چمٹ گئیں۔ ان ہڈیوں کے اندر سے آواز آتی ہے، اے حمام والے، تجھے پتہ نہیں یہ اس اونٹ کی ہڈیاں ہیں جس نے 3 بار سفر حج کیا ہے اور حاجیوں کو لے کے حرمین شریفین گیا ہے۔ تو اگر وہ جانور
اللہ تعالیٰ تو نشانیاں دکھاتا ہے، آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، ایمان والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان کی زیادتی کا سبب بنتی ہیں۔ کوئی کہے جی ہم نشانیوں کو کیسے مانیں، ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے تو ٹکراتی ہیں۔ میں نے کہا وہ تو کئی چیزیں ٹکراتی ہیں، پھر سب کو چھوڑ دیا جائے۔ زمزم کا کنواں ہی دیکھ لیجئے، اس پر آپ جتنا مرضی پانی بھرتے رہیں، آج تک سائنسدان تھک گئے، پانی کم نہیں ہو رہا، اور پتہ ہی نہیں ہے اس کا کنیکشن کہاں ہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح معنی میں قرآن و سنت کے مطابق حج کرے گا، روز محشر ایسا حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا۔ اور یہ مسند بزار کی جو حدیث نمبر ہے 3196 ہے، کیونکہ ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صاحب کہنے لگے جی ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے تو نہ یہ حدیث سنی ہے نہ پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ جو پڑھتے رہیں آپ اسی کو یاد رکھیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ کسی صاحب علم کو یا کسی اعتراض کرنے والے کو ضرورت ہو تو یہ مسند بزار کی حدیث نمبر 3196 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اور پھر ارکان اسلام کی پابندی کرنا، پھر راہ خدا میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سے بعد اور کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب بندہ گناہوں سے ہجرت کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے یا دین اسلام میں داخل ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، جیسے وہ مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو دین اسلام میں آنا ہے، پھر کلمہ پڑھنا ہے، اور محبوب نے فرمایا ایک تو وہ دین اسلام میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اور جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، الترغیب و الترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح طواف کی فضیلت میں نے پرسوں سیر حاصل بیان کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور کوئی نامناسب بات نہ کی اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، پھر طواف کے کرنے کے مختلف اوقات کے مختلف ثواب اور فضیلتیں محبوب علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ بھائی ٹھنڈ میں کریں تو اور ثواب ہے، چھاؤں میں کریں تو اور ثواب ہے، اور اگر کوئی دھوپ کے اندر جو ہے وہ طواف کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ جو چلچلاتی دھوپ کے اندر طواف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70,000 گناہ معاف کرتا ہے، اور 70,000 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرنے کی اللہ اس کو اجازت عطا فرمائے گا۔ یہ دھوپ میں طواف کرنے کا جو ہے یہ اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ زندگی کی بار بار سعادتیں نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، حج فرض ہو گیا، ہر طرف سے بات آتی ہے یار مجھ پہ حج فرض ہو گیا، دوست کہتے ہیں یار تجھ پہ حج فرض ہو گیا تو جاتا کیوں نہیں؟ وہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ حج کے فرض ہونے کی 8 شرائط ہے۔ کتنی شرائط ہے؟ 8۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور ظاہر سی بات ہے حج مسلمان ہی کرتے ہیں، ورنہ تو حج نہیں کر سکتے، انکار بھی کرتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حج کی اسلام، مسلمان ہونا۔
اور دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بلوغت کی عمر ہے لڑکی کے لیے وہ 9 سے 15 سال ہے، اور 12 سے 15 سال جو ہے وہ لڑکے کی ہے، اور قانونی طور پہ جو ملک کا قانون ہے وہ 18 سال کے لڑکے کو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں مربوں کا وہ مالک بھی ہے لیکن ہے پاگل، دماغی طور پہ ڈسیبل ہے، تو وہ حج کی شرط پوری نہیں پائی جاتی، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ آزاد ہونا، اب تو الحمدللہ سارے ہی آزاد ہیں، وہ شرط ہی نہیں ہے۔ اور پانچواں ہے تندرست ہونا۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، حج نہیں کر سکتے، لوگ چلے جاتے ہیں اور جا کے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ پانچویں شرط یہ کیا ہے؟ تندرست ہونا۔ اور چھٹی کیا ہے؟ بینا ہونا، یعنی اندھا نہ ہو، نابینا نہ ہو۔ نابینا پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو حج اس کا ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ زاد راہ کا مالک ہونا، یعنی جو سفر کرے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے یہاں سے جاتے ہیں اور جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، زاد راہ کا مالک ہونا شرط ہے۔ اور آٹھواں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جتنی یہ شرائط بیان کی ہیں ان شرائط کا ایام حج میں پایا جانا ضروری ہے، ایام حج میں۔ اور وہ ایام حج کون سے ہیں؟ شوال کے مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، اور یہ ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں، یہ ان ایام میں اگر یہ شرائط پوری پائی جائیں تو یہ 3 ماہ کے اندر شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یعنی حج کے دن تک یہ شرائط پائی جائیں تو پھر یہ انسان کے اوپر فرض، مسلمان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مزید کچھ شرائط جو ہیں وہ بیان کی ہیں فقہا نے کہ راستے کا پرامن ہونا، عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا، اور عورت کا عدت میں نہ ہونا، اور اگر کوئی قیدی ہے تو قید میں ہے تو قیدی نہ ہو۔ تو یہ ساری مزید 4 شرائط فقہا نے بیان کی ہیں۔ جب یہ آپ کو یہ 8 شرائط سمجھ آ گئیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور استطاعت کی میں سادہ تعریف یہ کر دوں، یہ ساری شرائط کے ساتھ ساتھ اتنے پیسے جس کے پاس ہوں کہ وہ حج کے پیسے ادا کرے، اور وہاں پر جو اخراجات وہ اس کے ہوں کھانے پینے کے وہ بھی اس کے پاس موجود ہوں، اور پیچھے بچے بھی لوگوں سے سوالات نہ کریں، بھیک نہ مانگتے پھریں۔ اتنے پیسے جس کے پاس ہیں وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اس پر عتاب ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور پھر یہ بات نہیں چلے گی بچیاں جوان ہیں تو ان کی شادی کر لوں پھر چلے جائیں، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، پھر کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ شرائط پائی جائیں اور پھر وہ صاحب استطاعت ہو تو اس پر حج کرنا لازم ہے، کیونکہ اگر یہ مر گیا حج اس پر فرض تھا۔ بچیوں کی شادی تو کوئی بھی کر دے گا، دوسرے معاملات بھی ہوتے رہیں گے، لیکن زندگی میں ایک بار جو ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ باقی جو حج کرے وہ نفلی حج ہوتے ہیں، ایک صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب یہ ہے کہ حج کے جو ہیں وہ 3 فرائض ہیں، اور پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ اگر آپ عرفات میں پھرتے رہیں، احرام کے علاوہ آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، شلوار قمیض پہنی ہے، تو آپ حاجی نہیں ہو سکیں گے۔ کام کرنے والے بھی پھر رہے ہوتے ہیں۔ حج کا پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفات کرنا۔ اور تیسرا کیا فرض ہے؟ طواف زیارت کرنا۔ لیکن اس کو اور بھی فقہا نے بیان کیا، نیت کرنا، ترتیب کا خیال کرنا، ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا۔ ایسا نہیں کہ مینا والے دن عرفات پہنچ جاؤ، عرفات والے دن مزدلفہ پہنچ جاؤ، مزدلفہ والے دن جمرات کے پاس کھڑے ہو۔ نہیں، جو ترتیب ہے حج کی، اس حج کی ترتیب کا خیال رکھنا۔ اور حج کے 6 واجبات ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ کا قیام۔ دوسرا کیا ہے؟ رمی جمرات کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ حلق کرنا۔ اور پانچواں کیا ہے؟ سعی کرنا۔ اور چھٹا واجب کیا ہے؟ طواف وداع کرنا۔ اگر یہ جو حج کے فرائض ہیں ان کو ترک کر دیا جائے تو حج فوت ہو جائے گا، لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی واجب رہ جائے تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور حدود حرم کے اندر ایک دم بھی دینا ہوگا۔
اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی احرام باندھے گا تو بار بار اس کی نظر میں ایک جگہ آئے گی میقات۔ میقات، یہ میقات کو کوئی حاجی عمرے والا بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کراس کر گیا تو اس پر دم دینا لازم ہوگا، بغیر احرام کے وہاں سے گزرنا جائز نہیں۔ اور بالخصوص اگر کوئی مکے یا جدے جا رہا ہے اور کام کی نیت سے جا رہا ہے تو تب بھی اس کو میقات سے احرام باندھ کے جانا ہوگا۔ اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 میقات مقرر فرمائی تھیں، کیونکہ اس وقت میقات کی طرف 5 راستے آتے تھے۔ پہلی میقات جو تھی وہ ذوالحلیفہ، جس کو بیر علی کہتے ہیں، ابیار علی کہتے ہیں، بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیار کہتے ہیں کنویں کی جمع کو، تو یہ بیر علی ہے ذوالحلیفہ، جو مدینے سے آپ مکہ آتے ہیں تو راستے میں میقات آتی ہے۔ اور دوسری ہے ذات عرق، یہ عراق کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تیسری ہے جوفہ، یہ شام کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں یہ احرام باندھتے ہیں۔ اور چوتھی جو ہے وہ ہے قرن، جو ریاض اور نجد کی طرف سے آتے ہیں وہ احرام باندھتے ہیں۔ اور یہ 5واں جو ہے یہ ہے یلملم، یہ ہماری میقات کا نام یلملم ہے۔ تو یہ پاکستان، ہندوستان اور یہ یمن سے جو لوگ آتے ہیں وہ یلملم کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اب یہ ہے کہ حاجی بھی 3 قسم کے ہیں اور حاج بھی 3 قسم کے ہیں۔ حاجی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ آفاقی یا میقاتی، یعنی جو میقات میں نے یہ بتائی ہے یہ 5 راستے، ان 5 راستوں سے بیر کی طرف سے جو آئے گا وہ آفاقی یا میقاتی حاجی کہلائے گا۔ اور دوسرا جو مکے میں رہتے ہیں حدود حرم میں وہ مکی حاجی ہیں۔ اور تیسرے جو ہیں وہ ہلی ہیں۔ ہلی، جو ہل علاقہ کون سا ہے؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ حدود حرم جہاں سے ختم ہوتی ہے، یہاں سے لے کر جہاں میقات درمیان میں جو ایریا ہے اس کو ہل کہتے ہیں۔ اب کتنے حاجی ہو گئے؟ میقاتی اور آفاقی 1، مکی اور حرمی 2، اور ہلی 3۔ اور یاد رکھنا جب یہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے حج کو خراب کرتے ہیں، عمرے کو خراب کرتے ہیں، اور خود ہی مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں، جی نہیں ایسا نہیں ہے، اوے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کر لو۔ یہ لوگوں کے حج اور برباد کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تم 20 سال یا 25 سال بھی مکے میں رہو، جدے میں رہو، سعودیہ میں رہو، اگر تمہیں دین کے مسائل کا علم نہیں تو لوگوں کے حج کو خراب نہ کرو، کیونکہ حاج ایک ہو تو مسئلہ ایک ہو۔ افاقی اور میقاتی کے لیے مسئلہ اور ہے، ہلی کے لیے اور ہے، حرمی کے لیے اور ہے، ہر ایک کے مسائل علیحدہ علیحدہ ہیں، نوعیتیں جدا ہیں، اور جواب بھی سب کے جدا جدا ہیں، ایک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، خصوصاً جن کے اعزہ و اقربا وہاں رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ حج بھی خراب کرتے ہیں، اپنا عمرے بھی خراب، وہ مفتی بن جاتے ہیں، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں یار۔ ابھی پچھلے دن ایک سوال آیا تھا کہ جی ہمیں ہوٹل سے کہا احرام باندھو اور جاؤ عمرہ کر لو۔ میں کہ شابش۔ کہتے جی میں 20 سال سے مکے میں ہوں، میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ابو جہل بھی تو مکے میں رہا ہے، اور جن کو کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی تو مینا کے پاس مکے میں کھڑا ہے، پھر سب کی بات ماننا شروع کر دے۔ تو وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، عالم ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حاجی کتنے قسم کے ہیں؟ 3۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ میقاتی یا آفاقی، دوسرا مکی یا حرمی، اور تیسری ہلی۔ اب آتے ہیں جناب والا، یہ جو جدہ ہے یہ بھی ہل کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ مکے میں اب چلا گیا ہے تو جب وہ احرام کرے گا وہ حدود ہل میں جا کے جہاں سے مرضی احرام باندھ کے آئے وہ اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ وہ ذوالحلیفہ، وہ جناب والا مدینے سے آئے گا تو ذوالحلیفہ سے باندھے گا، اگر وہ مکے میں رہتا ہے تو مسجد عائشہ سے باندھ لے تب بھی عمرہ ہو جائے گا، جارانہ بھی جائے تب بھی، اور اگر جدے گیا وہیں سے کسی جگہ پہ وضو کر کے احرام باندھ لے آ کے عمرہ کر لے تو ہل میں سے کسی جگہ بھی احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اب حج جو ہیں وہ ان کی اقسام بھی 3 ہیں۔ پہلی قسم ہے حج کی، حج افراد۔ اکثر بیٹھے ہو نا جہاز میں، کئی بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور شستہ اور شائستہ اور سنجیدہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ جی حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کون سا حج کریں گے؟ حج پہ جا رہے ہیں، حج تو حج ہوتا ہے، یہ کون سا کا کیا چکر ہے؟ کہ یہی تو چکر ہے کہ حج جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلا حج ہے حج افراد، اور جو حاجی افراد ہوگا اس کو حاجی مفرد کہا جائے گا۔
یعنی افراد کا معنی اکیلا، تنہا، اور حاجی جو ہے وہ مفرد ہے، اور اس کو حج افراد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں احرام، اس میں عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہے۔ حج والے دن احرام باندھیں اور جا کے حج کر لیں، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ جب ایام حج شروع یعنی شوال کا چاند نظر آئے پھر عمرہ نہیں کرنا، عمرہ کر لیں گے پھر حج افراد نہیں ہوگا، پھر حج تمتع ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہے میں شوال میں عمرہ بھی کر لوں اور پھر حج افراد بھی نہیں، حج افراد تب ہوگا کہ صرف حج ہے، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ اور دوسرا حج ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، یعنی پہلے وہ احرام باندھیں، عمرہ کر لیں، عمرے سے نفع اٹھائیں، پھر حج کر لیں، حج سے نفع اٹھائیں۔ یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں یہ حج تمتع والے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں حاجی متمتع۔ اب وہ حاجی مفرد تھا، یہ متمتع ہے۔ اور تیسرا جو حج ہے وہ ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہے ملنا یا ملانا۔ اس میں جب آپ احرام باندھیں گے نا، عمرے اور حج کا اکٹھے نیت کریں گے، اور جتنے دن حج نہیں ہوتا آپ حالت احرام میں رہیں گے، حج قران کا ثواب بھی ڈبل ہے، خطا ہو جائے تو گناہ بھی ڈبل ہے، اور دم بھی ڈبل دینا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ حج قران ہے۔ اس کے اندر اس کی کچھ جو ہے وہ شرائط ہیں کہ جانور ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ دگنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے حج قران کریں، اس کو کہیں گے حاجی قارن۔ وہ مفرد تھا، وہ متمتع تھا، یہ حج قران ہے۔ تو حج بھی 3 قسم کے ہیں۔ تو ہم لوگ جو حج کرتے ہیں الحمدللہ یہ حج تمتع ہے۔ حج افراد جو ہے نا، یہ آفاقی یا میقاتی بھی یہ حج افراد کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مکے کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، کر سکتے ہیں یہ بھی، لیکن اس کی وہ شرائط ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے پھر کہاں سے گزریں گے، اور اس کی ایک علیحدہ ہے کہ بتانا پڑے گا کہ احرام آپ یہیں سے باندھیں، اور میقات کے اوپر جب گزریں تو آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہو، اور ایسے جائیں کہ جاتے ہی آپ بے شک عمرہ نہ کریں، پھر آپ حج میں چلے جائیں تو حج افراد کر سکتے ہیں۔ لیکن حاجی جو متمتع ہے، تمتع حج کرنے والا ہے، اس کے لیے کہ وہ پہلے عمرہ کرے گا، کیونکہ دن بڑے ہوتے ہیں۔ اب شوال کے پہلے عشرے میں کوئی جائے، اور شوال کے بعد پھر ذکات آئے گا، ذکات کے بعد پھر احرام باندھنا ہوگا 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو، اتنے دن وہ کیسے پھرے گا؟ تو اس لیے وہ پہلے عمرہ کرے، اس کے بعد حج کرے۔ اور پھر میں نے رات بھی عرض کیا کہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں، حاجی چاہے وہ عمرے والا ہو یا حج پہ جانے والا ہو، وہ اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھے، عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ مرد اپنے قریبی جامع مسجد میں پڑھے اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اور اپنے گھر والوں کو سفر کی نیت سے اللہ کے سپرد کرے، اور کہے اے گھر والوں میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، جو کہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ کچھ تصور بھی آ جایا کرے، بھائی اللہ سے کلام کرنا ہے، بس جب نکلیں گھر کی طرف دیکھیں کہ اے میرے گھر والوں میں تمہیں اللہ کی پناہ اور سپرداری میں دے رہا ہوں، وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح گھر سے جیسے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے اپنے گھر کا جو ہے نا وہ سفر شروع کریں، خط بنا لیں، ناخن کاٹ لیں، یہ اپنے آپ کو حج کے لیے تیاری کریں، جو ناراض ہیں ان کو منائیں، قرضہ دینا ہے تو دے کے جائیں، یہ نہیں ہے قرضہ دبا کے حج پہ چلے جائیں، دنیا کو چکر دے کے چکر پہ نہیں جانا، پھر وہ چکر ہی رہیں گے، پھر طواف نہیں ہوگا۔ پھر طواف کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے قصور معاف کریں۔ ہاں آج کل رشتہ دار بھی اتنے ضدی ہیں کہ ان سے معافی مانگو تو اور چوڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں ہم نہیں معاف کرتے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ معذرت کر لیں، وہ اگلا معذرت قبول کرے نہ کرے، بس آپ اپنے نبی کی بات مان کے معذرت کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو معذرت کرنی بھی چاہیے اور جس کو کی جائے وہ قبول بھی کرے، اور جو بغیر کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو وہ معذرت قبول نہ کرے تو قیامت والے دن میری شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ جل مجدہ مہربانی فرمائے۔ اور پھر میں نے یہ عمرے کے اس میں سیشن میں یہ بتا دیا کہ احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھیں، اور جب جہاز اڑ جائے اس کی جو جہاز کی اڑان ہے، اس کی جو سطح ہے وہ ہموار ہو، آپ کو پتہ اب یہ نہیں واپس آتا نہیں اترتا، ٹھیک ہے، پھر آپ نیت کر لیں۔
اور جب نیت کر لے تو پھر خوشبو والا ٹیشو استعمال نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی، وہ میں پورا سیر حاصل گفتگو کر چکا۔ اب ماشاءاللہ اتنے تو آپ بھی حاجی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح جناب والا مرد اور عورتوں کے احرام میں فرق کیا ہے؟ مرد جو احرام پہنے گا وہ انسلا ہوگا، عورت وہی روٹین والے کپڑے پہنے گی۔ مرد سر کو نہیں ڈھک سکتا، عورت کا احرام ہی بال چھپانا ہے، وہ بالوں کو اس طرح چھپائے کہ بال نہ نظر آئیں۔ مرد دستانے نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے۔ مرد موزے نہیں پہن سکتا، عورت جرابیں یا موزے پہن سکتی ہے۔ مرد ہوائی چپل پہنے گا، عورت جو مرضی ہے جوتی پہنے۔ البتہ مرد بھی خوشبو نہیں لگا سکتا، عورت تو ویسے ہی عام روٹین میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ ظاہر ہو، خوشبو نہ آئے، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ جناب والا ایسی خوشبو لگائیں جو خوشبو آئے، رنگ ظاہر نہ ہو۔ اب تو کام ہی الٹ ہے، بہرحال اللہ معافی عطا فرمائے۔ تو اسی طرح مرد اور عورت میاں بیوی بھی ہوں تو حالت شہوت میں ایک دوسرے کو چھونا منع ہے، اگر چھو لیا تو اس پر بھی دم ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ان کو جو ایسے عورتوں کو جپھی ڈال کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، حیرت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تربیت نہیں ہوتی یا تعلیم نہیں ہوتی، زیادہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے خامند کا احرام پکڑ لے تاکہ گم نہ ہو، گئے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طرح الائچی کھانے والی حالت احرام میں ہاتھ میں رکھنا، لونگ وغیرہ ہاتھ میں رکھنا، یہ اس سے بھی دم واجب ہو جاتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر یہ کھانے میں پکے ہوئے ہوں تو پھر یہ جائز ہے۔ اسی طرح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جب ایام حج شروع ہو جائیں، آپ کا سفر حج شروع ہو جائے، تین چیزوں کا خیال کرنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ ایک تو کسی کو بد نظری سے نہیں دیکھنا، اس کے بعد پھر جناب والا فسق فجور والے کام نہیں کرنے، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جو ان تین چیزوں سے پرہیز کرے گا، قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور جس نے حج پہ یہ بدنگاہی سے بچا، فسق و فجور سے بچا اور لڑائی جھگڑے سے بچا، اس کو مبارک ہو، اس کا حج مبرور ہے، حج مقبول ہے۔ اور شیطان تو حج والے دن سر میں مٹی ڈالتا ہے، اور ایسی کہ کوئی اور کچھ نہیں تو لڑائی ہو جائے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو خوشبو والا تیل لگانا، زیتون کا تیل لگانا جسم پر، یہ سارا حالت احرام کے بعد منع ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے احرام کا میں نے عرض کر دیا۔ نیت جب کرنی ہے حج کی یا عمرے کی تو اس میں نیت اور تلبیہ لازم اور ملزوم ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیت تو کر لیتے، تلبیہ نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تلبیہ تو پڑھتے ہیں، نیت نہیں کرتے۔ جب آپ نے نیت کرنی ہے، ہم نے نیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار یہ حاضریاں نصیب فرمائے۔ اے اللہ میں حج کی نیت، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا یہ نیت کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اور 3 بار جو ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو حج کی ٹریننگز ہوتی ہیں الحمدللہ بارہا یہ مجھے ساتھ میسر ہیں، یہاں بھی سعودیہ میں بھی، ہر جگہ کئی جگہ پر جو ہے نا حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ پاکستان میں 1-2 دفعہ باہر بھی موقع میسر آیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ۔ تو ظاہر ہے ہر بندہ بار بار گفتگو سنے نا تو وہ جو آواز ہوتی ہے نا وہ دل و دماغ کے اندر وہ پیوست ہوتی ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کئی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں نا تو تقریر کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ایک جگہ تقریر تھی انصار کالونی میں، ادھر ملتان میں ہی، تو میں نے جیسے خطبہ پڑھا ساؤنڈ لگے تھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اور میں نے دیکھا وہ پرانے حاجی جناب اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے۔ تو بعد میں وہ ملے بڑی محبت سے، انہوں نے کہا جی جیسے آپ نے خطبہ شروع کیا ہے نا تو ہمارے کان میں وہی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مینا عرفات ہر جگہ آپ کی آواز آتی ہے، ہمیں وہی حج کا منظر یاد آ گیا، اور ہم نے کہا لو جی ڈاکٹر صاحب ہم بھاگ کے آپ کو ملنے کے لیے آ گئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہم مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو حج کے ایام تھے، تو کچھ حاجی ہمارے بچھڑ گئے، تو جیسے ہی ہم نے وہاں سے لبیک اللہم لبیک کی جو ہے نا وہ صدا بلند کی
تو وہ جو حاجی تھے وہ آواز سن کے آ گئے، انہوں نے کہا وہ سپیکر میں آواز ہے، ہم نے کہا یہ ہمارا قافلہ یہاں بیٹھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندگی ہے ان آوازوں کو، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو، تلبیہ کو ان مقدس مقامات پر ہم سے بیان کرواتا رہے اور ہمارے دوست سنتے رہے۔ تو عزیزان محترم، مکے میں جب داخل ہونا ہے تو اس وقت دعا کرنی ہے، اے اللہ یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، پر میرے گوشت، میرے جسم، میرے خون، میری ہڈیوں پر آگ کو حرام کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل فرما دے اور میری طرف توجہ فرما، بے شک تو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ مکہ کے اندر جب داخل ہوں، مکہ حدود حرم کے اندر آپ جائیں گے تو ایک ریل لگا ہوتا ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے فقط للمسلمین۔ وہ حدود حرم مسجد عائشہ سے جائیں گے، مسجد عائشہ سے حدود حرم وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی مکہ کے اندر داخل ہوں تو یہ مکے کی میں نے دعا عرض کیا۔ یہ ہماری جو کتاب چھپی ہوئی ہے حج اور عمرہ کی، اس کے اندر تو عربی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو اردو میں بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ ہے مکے کی دعا۔ اب بیت اللہ کی دعا بھی ہے، بیت اللہ شریف کے اندر جب داخل ہونا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت خیر کے ساتھ رہے گی جب تک حرم کی حرمت کی پوری تعظیم کرتی رہے گی، اور جب لوگ بیت اللہ کی تعظیم کو چھوڑ دیں گے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کعبہ کے لیے زبان اور ہونٹ ہیں، اس نے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرے پاس آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ، میں خشوع و خضوع کرنے والے، میں تیری طرف بھاگ کے آنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے لوگ پیدا کر دوں گا جو تیری طرف مائل ہوں گے، اور یہ تیری طرف ایسے بھاگ بھاگ کے آئیں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ حدیث جب پڑھتا ہوں نا جی، مجھے تو ایک کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ میں کیفیت کے ایک دو جملے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبے نے کہا اے اللہ میری طرف تو لوگ کم آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ میں خشوع اور خضوع کرنے والے، میں سجدہ کرنے والے آدمیوں کو پیدا کروں گا جو تیری طرف ایسے مائل ہوں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ وہ کہیں بھی رہے خیال اس کو انڈوں کا، وہ جب تک ادھر نہیں آتی اس کو چین نہیں آتا۔ تو اس لیے جو بیت اللہ کی زیارت کے بغیر جس کو چین نہ آئے اس کو مبارک ہو، اس کا نام ان خوش نصیبوں میں جن سے اللہ نے کعبے سے وعدہ کیا میں ایسے پیدا کروں گا جو تیرے پاس بار بار آئیں گے، جو تیرے پاس بار بار آئیں گے۔ یہ اب اس کے اوپر اور بھی باتیں ہیں، پھر وقت یہیں گزر جائے گا۔ اب جناب والا آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر قدم رکھنا ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف کے اندر قدم رکھنا ہے تو دعا یہی پڑھنی ہے جو یہاں پڑھتے ہیں۔ دایاں قدم پہلے رکھنا ہے اور کیا کہنے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ساتھ ہی نوایت سنت الاعتکاف۔ مکے میں جائیں، مدینہ شریف میں جائیں، کیونکہ فضائل مدینہ پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اب خانہ کعبہ کے اندر جو ہے جس جگہ بھی آپ جائیں گے تو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے پھر آپ نے اتر کے مطاف میں جانا ہے۔ تو پھر جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جیسے نظر پڑے دعا کرنی ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب بھی بیت اللہ پہ نظر پڑے جس وقت بھی تو یہ یاد رکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس ایسے جملے بولنے ہیں کہ جس میں اللہ کی تکبیر ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا ذکر ہو۔ تو اس وقت آپ جو بھی مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اعزاء و اقربا کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اور اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے مانگیں، اور اسی طرح اپنا وقت جو ہے وہ دعاؤں کے اندر صرف کریں، خرچ کریں۔ اب یہاں پر آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرے کا میں نے پورا طریقہ پرسوں
بتا دیا ہے، وہ تقریباً کوئی 50 منٹ کی پوری ہماری ویڈیو ہے، انشاءاللہ آ جائے گی وہ نیٹ کے اوپر، کیونکہ لائیو اس دن چلنے میں بڑا پرابلم ہوا ہے، اب بھی مسائل چل رہے ہیں نیٹ کے۔ تو یعنی عمرے کی کیفیت ہم نے بیان کر دی۔ اب ہم، وقت بھی مختصر ہے، بلکہ جو وقت ہے لیکچر کا وہ پورا ہو چکا ہے، اب ہم آتے ہیں ایام حج کی طرف۔ یعنی اب آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد اب آپ جب دل کرے آپ عمرے کرتے رہیں اور جتنا ہو سکے طواف کرتے رہیں۔ اب یہاں ایک بحث ہے امت کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں مکے میں رہ کے عمرہ کرنا افضل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں طواف کرنا افضل ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں طواف کرنا افضل ہے دلائل ان کے بھی زبردست ہے، اور جو کہتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے ان کے دلائل بھی زبردست ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کسی دن آپ عمرہ کر لیں اور کسی دن طواف کر لیں، کیونکہ وہاں آپ ایک عمرہ کریں گے تو 7 طواف کے برابر ثواب ہے۔ اور میں تو یہ مشورہ دوں گا ثواب کی نیت سے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی بندہ اتنا دیر سے طواف کرتا ہے کہ وہ لگا ہی رہتا ہے، شام تک طواف ہوتا ہے، وہ بیچارہ پھر طواف ہی کرے، اور اگر کوئی اتنی دیر میں عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ ہی کرے۔ تو لہذا عمرہ اور طواف جیسے اللہ توفیق دے کرتے رہیں، اور پھر آ جائے گا جناب والا ایام حج شروع ہو جائیں گے۔ اب ایام حج میں پہلا جو دن ہے وہ 8 ذی الحجہ کا ہے، اور آپ حج کا احرام تو شوال میں بھی نیت کر کے باندھ سکتے ہیں۔ پھر 7 ذی الحجہ پہ لڑائی کیسی کہ میں اب نہیں باندھتا، حج تو کل شروع ہوگا۔ ایام حج جب شروع ہوتے ہیں اسی وقت بھی آپ شوال میں بھی حج کی نیت کر کے پھر سکتے ہیں احرام میں، اگر کسی نے دور سے جانا اور حج قران کرنا ہے تو لہذا 7 ذی الحجہ کو انتظامی امور کی وجہ سے آپ پیدل مینا کے خیموں میں نہیں جا سکتے، تو پھر 7 ذی الحجہ کو آپ تیاری کریں، ناخن کاٹیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، پھر وہی توبہ کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، اور احرام حج پہن کر، حج باندھ کر، حج کا احرام باندھ کر پھر آپ مینا جا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو رات کو ہی 7 کو جا سکتے ہیں، چاہیں تو سویرے پیدل جا کے بھی، کیونکہ صبح پھر پہنچانے کے لیے بسز نہیں ہوتی، اس وقت پھر پیدل ہی جانا ہوتا ہے اپنے خیموں کے پاس۔ احرام کا جو ہے نا، حج کا احرام باندھنے کے بعد جتنا ہو سکے آپ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں حج کی تعریف کیا ہے، ان سے پوچھنا ہو، کہتے ہیں جی سائیں مشقت کو برداشت کرنے، مشقت کا نام حج ہے۔ میں نے کہا پھر ہر مشقت حج ٹھہری؟ نہیں، بلکہ مشقت کو برداشت کرنے کا نام حج ہے۔ ویسے حج کی تعریف تو یہی ہے کہ ایام حج میں احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا اور مناسک ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو 7 ذی الحجہ کو تیاری کر کے، اور ویسے ہم نے یہ دیکھا انتظار کرتے کرتے رات ہی گزر جاتی ہے، ہو صبح 8 ہی جاتی ہے عموماً۔ تو 8 ذی الحجہ سے یہ ایام حج شروع ہو گئے، 8 کو مینا میں جانا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے حضرت ہیں وہ مینا میں جا کے احرام باندھتے ہیں، اولا یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے جائیں، اور کچھ لوگ مینا میں جائیں گے کندھا ننگا کر کے چودھری بن کے پھرے ہوتے ہیں، کندھا ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، یہ استباح ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ طواف کے 7 چکروں میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی آپ نے کندھا ننگا نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں ہیں بار بار آپ کی زندگی میں آئیں گی، استباح کندھا ننگا کرنا، رمل 3 چکروں میں جو ہے وہ جانا، تھوڑا پہلوانوں کی طرح چلنا، اسی طرح مطاف وہ سین ہے جہاں طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو آپ جانتے ہیں، بیت اللہ شریف سے تعارف ہے، صفا مروہ پہاڑیوں کا پتہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں بار بار اصطلاحات آئیں گی نا لفظی، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے محرم، ایک ہوتا ہے محرم۔ محرم اور محرم میں کیا فرق ہے؟ محرم وہ ہے جو عورت کے ساتھ جاتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، کہتے نہیں ہے عورت کا محرم ہے، اور ایک ہوتا ہے محرم جو حالت احرام میں، اس کو محرم کہتے ہیں۔ ایک وہ خانہ کعبے کی جو وہ ہے نا اپنا چوکھٹ، اس کو کہتے ہیں ملتزم، وہ ملتزم ہے لفظ، جو چمٹا ہوتا ہے نا بندہ وہ ہوتا ہے ملتزم، وہ مقام ملتزم ہے، یہ ملتزم چمٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ 8 کو آپ نے مینا میں رہنا ہے، اور پھر 9 کو صبح
آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، یا پیدل جانے والے پیدل جائیں گے، اور وہاں پہ جناب والا میں آپ کو ایک ذاتی بات کروں، ایک بحث ہوتی ہے وہاں پہ، پیدل حج کرنا، قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ پیدل حج کرنا بہت افضل ہے، کوئی شک نہیں۔ وہ ایک صاحب ہے، میں جانتا ہوں، شیخ الحدیث ہیں، ابھی پچھلی دنوں ان کا وصال ہوا ہے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہ میں بھی حج پہ جاتا تھا، پیدل حج کرتا تھا، تو ایک دن نہ میں بیٹھا ہوا تھا تو بحث چل پڑی کہ پیدل حج کرنا افضل ہے یا سواری پہ حج کرنا افضل ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا بحث نہ کرو، بات کرو۔ کہنے لگے جی کیسی بات کریں؟ کہا کتابیں لے اور دیکھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ پیدل تھا یا سواری پہ تھا؟ کہتے جب ہم نے کتابیں کھولی تو اس میں تھا میرے آقا نے پورا حج سواری پہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا لڑنے کی بات نہیں ہے، جن کو توفیق ہے وہ پیدل حج کر لیں، اور اگر کوئی سواری پہ بھی حج کرتا ہے اور اس نیت سے میرے محبوب نے سواری پہ کیا ہے تو یہ بھی افضل ہے، کوئی غیر افضل نہیں ہے۔ لڑنا نہیں ہے، بس حاجیوں نے لڑائی کا بہانہ بنانا ہے، کیونکہ قرآن ہے ولا جدال فی الحج، لڑنا نہیں، انہوں نے لڑنا ہے، کیونکہ اگر نہیں لڑیں گے، بہانے نہیں کریں گے، مسائل پیدا نہیں کریں گے تو کامل حج ہوگا، حج مبرور ہوگا۔ اب یہ جو 9 ذی الحج ہے، یہ وہ اگر بندہ 9 ذی الحج کو نا اتنا بھی سوچ لے نا کہ یار کتنے مسلمان ہیں تعداد میں، اب مجھے صحیح فگر نہیں پتہ اس لیے میں فگر بولتا چھوڑ گیا، اب میں اتنے کہوں اور زیادہ ہوئے پڑے ہوں، تو اب اتنے لا تعداد مسلمان ہیں دنیا میں، یار کوئی بات تو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا جو عرفات میں کھڑے ہیں، یہ چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں، یہ کھڑے ہیں، تو اسی کیفیت میں بندہ چلا جائے تو ایک عجیب وہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اتنا محبت کے دریچے کھلتے ہیں کہ یار میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ یہاں پر بلایا ہے، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر تصوف کی روشنی میں حج کریں تو پھر لذت ہی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا یہ جو حج پہ جاتے ہیں، میں جواب نہیں دے رہا، صرف سوال کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑی تحقیق کریں، پتہ کریں چلیں کہ یہ دنیا کیسی ہے عشق والوں کی، کہ حج پہ جو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا، اللہ نے حکم دیا آواز دو، ہر ایک کو عالم ارواح میں ہر جگہ آواز پہنچائے گی، جس نے جتنی دفعہ کہا لبیک 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 وہ اتنی دفعہ حج کرے گا۔ بلایا کس نے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن پڑھتے تو ہمیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وجہ کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جو اس کے یار ہوتے ہیں نا، جب وہ بلاتے ہیں تو اللہ ان کے بلاوے کو اپنا بلاوا بنا لیتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو عزیزان محترم، بہرحال اب نماز ظہر سے لے کر مغرب تک وقوف عرفات ہونا ہے۔ جو مسجد نمرہ میں گئے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ مسجد نمرہ کے اندر ظہر اثر کٹھی پڑھتے ہیں، جو خیموں میں ہے وہ ظہر اپنے وقت پہ پڑھیں گے، اثر اپنے وقت پہ، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے۔ نماز نہ پڑھنے کا علیحدہ گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، حج اس کا ادا ہو جائے گا، گناہ ہے، اتنے مقدس مقام پہ اس نے نماز۔ اور ایک میں نے یہ روایت پڑھی، جو نماز وہاں ایام حج میں چھوڑ دے، اس کو وہ آئے یا نہ آئے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمارے گھر میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں آپ ملا کے پڑھیں یا اکٹھے پڑھیں، جس پر اعتماد ہے جو مرضی کریں، لڑنا نہیں ہے، بس اتنا خیال کرنا ہے۔ ہم آناف ہیں، ہم ظہر اپنے وقت میں پڑھتے ہیں اور عصر، کیونکہ وہ اکٹھے نمازیں ملانے کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط خیمے میں نہیں پائی جاتی۔ جو امیر الحجاج ہوتا ہے وہ آپ کے پاس تو نہیں بیٹھا ہوتا، جہاں آیا ہوتا ہے وہیں پہ ملا لو، کس نے منع کیا؟ وہ شرائط کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال اس دن کبھی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، کبھی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں، اور بلکہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑے بڑے محدثین کو دیکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ وہ کنکریاں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے عرفات کے میدان کی کنکریوں، گواہ رہنا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اور قیامت والے دن وہ اس سے کہ یہ گواہی دیں گے۔ کبھی اللہ والے عرفات کے درختوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں درختوں تم گواہی دینا ہم وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ بس وہ دیکھیں نا چادریں ہیں اور سر کے اندر عجیب وہ ہے مٹی ہے، دیوانہ پن ہے، پھر دیوانے جہاں مرضی ہے اس کی توحید شروع کر دے، اس کا ذکر شروع کر۔ جب ہے دیوانگی کا عالم اور اللہ کو یہ پسند ہے میری بارگاہ میں آؤ تو دیوانے بن کے آنا، میرے یار کی بارگاہ میں جاؤ تو ذرا ہوشیار بن کے جانا، مجھے تو یہ ادا پسند ہے۔ اب وہ جناب والا جب مغرب کا وقت ہوگا تو یہ جو وقوف عرفات ہے نا یہ ظہر سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک ہے، لیکن پھر لوگوں کو کچھ آسانیاں نظر آئیں تو ان کے معاملات اور تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال جو حاجی ہے وہ وقوف عرفات جو وہاں جائے گا تو اس کا حج ہے، ورنہ نہیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ اب وہاں نماز ظہر سے لے کر مغرب تک قیام ہے، وقوف ہے، دعائیں کریں، دھوپ میں چھاؤں میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، مزے کریں، توبہ کریں۔ اور کئی تو ماشاءاللہ حاجی لوٹ سیل میں لگ جاتے ہیں، ادھر سے وہ ٹرک کھڑے ہیں جائیں پانی لے آئیں، دہی پکڑ کے لے آؤ، لسی پکڑ کے لے آؤ۔ اوہ اللہ کے بندے تم یہ چیزیں تو گھر میں بھی ملتی ہے، آئے کس لیے ہو؟ پہلے مقصد حج دیکھو، روح حج کو سمجھو، روح حج کو سمجھو۔ اس دن آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، استغفار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہاں پڑھیں تو گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں تو بخشش ہو جاتی ہے۔ آپ تو وہاں بیٹھے ادھر ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ پڑھیں۔ اچھا کئی تو حاجی زیادہ نیکی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے اور آپ نے موومنٹ کرنی ہے، صبر کرنا ہے، روزہ نہیں رکھنا اس دن۔ یہاں جو ہیں ادر حاجی جو ہیں وہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ کئی جبل رحمت پہ چڑھ جاتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں اور کئی ویڈیو کال کر کے جناب والا تیرے لیے دعا کر دی، تیرے لیے دعا کر دی، تیرے لیے دعا کر دی۔ اور میں نے کہا جو تو دعا کر لے لکھ لے، پھر بعد میں مجھے بتانا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جو قبولیت دعا کا درجہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو بھائی موجود نہ ہو پس پشت اس کے لیے دعا کریں، وہ سیدھی دعا عرش معلیٰ تک جاتی۔ ہاں کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی بتا دیتا ہے، کوئی حرج نہیں، یہ رواجن نہیں ہے کہ آپ شروع ہو جائے میں نے تیرے لیے دعا کر دی اور اسی میں ہی آپ عرفات کا دن گزار دیں۔ اچھا اب آ گئی کئی لڑائی جھگڑے اور کوئی جناب والا عجیب و غریب کام ہے۔ مغرب کے وقت اذان کا وقت جب ہوتا ہے، اب کسی حاجی نے نماز نہیں پڑھنی، اب آ جانا ہے مزدلفہ۔ میرے نبی کے اختیار پر آپ دیکھیں وہ قرآن میں آیا تھا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ نے نماز مومن پر مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں، اختیارات مصطفیٰ کے قائل نہیں ہیں، آپ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جب مغرب کا وقت ہے قرآن کہتا ہے مقررہ وقت پر نماز پڑھو تو پڑھو نا۔ وہ جی نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ منہ پہ ماری جائے گی۔ میں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ کہاں رکھو گے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومن پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، مقررہ وقت جو ہے مغرب کا ہے اور پڑھو نا۔ جی نہیں پڑھتے، کیوں؟ جی منہ پہ ماری جائے گی۔ ماں کہ پھر حدیث کو بھی مانو، اختیار مصطفیٰ کو بھی مانو، دین میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ فرماتا جو میرا یار کرتا ہے تم نے کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب جناب والا مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ جب آپ پہنچے، رات کو کسی وقت بھی پہنچے، مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی ہے، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ۔ پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے، اگر مسافر ہیں تو 2 ہوں گے، اگر مقیم ہے تو پھر 4 ہوں گے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھنا ہے۔ اور بعض کتابوں میں کہ وہ مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ رات ہے، وہ افضل رات ہے۔ تھوڑا آرام کریں، پھر دعائیں مانگیں، پھر دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ یہ وہ مزدلفہ کی وہ مقدس رات ہے۔
عرفات میں میرے آقا نے سارے اپنے امتیوں کے لیے دعا کی، اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے بخشش کا بھی پروانہ نہیں جاری ہوا تھا۔ لیکن جب آپ مزدلفہ میں آئے، دعا مانگی، میرے آقا مسکرائے، فرمایا اللہ نے فرمایا ہے محبوبہ جس کے لیے آپ کہیں گے میں راضی ہو جاؤں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو مزدلفہ کی رات ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، چاہے رات کو 1 بجے 2 بجے پہنچ جائے۔ اور اگر آپ نے مزدلفہ نہیں پہنچے، پہلے مغرب اور عشاء پڑھ لیے، تو مزدلفہ جا کے دورانی ہوگی، وہ نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح مزدلفہ کے قیام کے دوران جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کا قیام کیا تھا، میں نے کیا بتایا، کیا ہے؟ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ 3 فرض حج کے بتا دیے پہلے، واجب ہے، غلط مسئلے مت، اس کا مطلب ہے آپ حاضر نہیں ہیں۔ مزدلفہ کا قیام واجب ہے، اور جس نے اس کو ترک کیا وہ گناہگار بھی ہے، دم بھی دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد صبح جب ہو جائے گی تو اب آپ نے وہاں سے نماز پڑھ کے تھوڑا وقوف کر کے دعا کر کے پھر اب آپ نے وہاں سے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی نکلیں، تو صبح صادق کا وقوف واجب ہے، صبح صادق کے وقت آپ وہاں موجود ہوں، وقوف کر رہے ہوں۔ اب جی مزدلفہ سے روانہ ہو رہے ہیں، کہاں؟ جمرات کی طرف۔ شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور آج 4 کام کرنے ہیں۔ 8 کو کہاں تھے؟ مینا۔ 9 کو کہاں تھے؟ عرفات۔ اب ہو گئی 10، یہ حج کا تیسرا دن۔ آج 4 کام کرنے ہیں۔ مینا سے آنا ہے تو صرف بڑے شیطان کو، بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، 1 کو، 3 کو نہیں، 1 کو۔ 1 کام۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، دوسرا کام۔ اور نمبر 3 حلق یا قصر کروانا ہے، تیسرا کام۔ چوتھا کیا ہے؟ طواف زیارہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت، صحت، نیت اور کیفیت ساری چیزیں ملا کے میں نے کہا ہے اجازت دے تو جا کے طواف و زیارہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر طواف و زیارہ 11 والے دن کریں صبح، کیونکہ وہ خلیجی اور وہ قریبی سارے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اس دن نا 10 ذی الحج کو، حج کا تیسرا دن ہے، کچھ لوگ نا بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ مزدلفہ کے اندر پہنچنے سے پہلے مغرب اور عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، مزدلفہ میں ایک کام اور بھی کرنا ہے، 70 کنکریاں اٹھا کے مزدلفہ کے میدان سے ان کو تھیلی میں یا بوتل میں ڈال کے ان کو پاک کرنا ہے، دھونا ہے، یہ پاک کرنا ہے، پاک۔ پچھلے سال بھی کچھ حاجی سر پھرے ہمارے گال پڑ گئے، جی مارنی شیطان کو ہے تو پھر کیوں دھوئیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ مارنی تو شیطان کو ہے، کہنا کیا ہے؟ کہا کس نے شیطان کو مارو؟ وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے؟ شیطان کو گالیاں دینا بھی جائز نہیں ہے وہاں پہ، آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کا بلڈ ٹیسٹ کروانے گیا ہے، پیشاب ٹیسٹ کروانے گیا ہے، اور اس نے بوتل نماز پڑھتے ہوئے جیب میں رکھ لی تو اس نماز نہیں ہوگی، مسئلہ ہے۔ تو آپ اللہ کی عبادت کریں اور کنکریاں نہ پاک ہوں، کسی جانور نے پیشاب کیا ہو، کسی بندے نے پیشاب کیا ہو، ایسی کنکریاں آپ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہو، ان کو دھو نہیں سکتے، اور یہ حکم ہے دھونا چاہیے۔ ہمارا کام مسئلہ بتانا ہے نا، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض۔ وہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، میں پڑھتا تھا، امام غزالی کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو آپ کو یقین کی وادی میں لے جائیں، شکوک شبہات کی وادی سے نکال دیں۔ میں سوچتا تھا یہ کون سے لوگوں کو شک میں کون ڈالتا ہے؟ وہ جیسے کہ رابی صاحب بھی تھا، بڑا سادہ دل تھا، وہ کبھی کبھی شعر آتا اور صحابہ سے ملتا اور کہتا سناؤ کوئی نئی آیت اتری ہے تو صحابہ بتا دے آج یہ قرآن اترا ہے، یہ اترا ہے، تو وہ آیات قسم کی جو اتری نا، تو اللہ نے قسم اٹھایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والعصر، یہ قسم والی آیات کوئی اتری نا، تو لوگوں نے کہا کہ قسم والی آیت اتری ہے۔ کہتے ہیں ایسا کون بندہ ہے جس کو بتانے کے لیے میرے رب کو قسمیں کھانی پڑی ہیں؟ سادہ تھا نا۔
کہتے میرے رب کو کیا ضرورت پڑی کہ کسی کو سمجھانے کے لیے قسمیں اٹھانی پڑی، کیا ہوا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو میں سوچتا تھا کوئی ایسے بھی ہیں کہ رب رسول کے معاملے میں شک۔ غزالی تیری عظمتوں کو سلام، 505 ہجری میں تو فوت ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو نے کتابیں لکھی ہیں، اب 1440 ہجری چل رہی ہے، آج ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن کی تو خبر دے کے گیا تھا۔ ہر بات میں شک، ہر بات میں شک۔ اور تم عبادت کرنے کے لیے ہو یا شک لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہیں کس بات میں شک ہے، کہیں کس بات میں۔ غزالی کہتے تھے کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جو تمہیں کسی معاملے میں شک کی وادی میں دھکیل دیں، ہاں تم ان لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی وادی میں لے جائے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایقان عالم تیقن پر فیض کر دیں۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ مزدلفہ میں پہلے نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کچھ نماز پہلے شروع کر دیتے ہیں، حاجیوں کو آئی نماز کھڑی ہوتی ہے، جلدی کرو پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ اس کا بہترین حال ہے آپ حرمین شریفین کا جو وقت ہے وہ نوٹ کر لیں، اس سے 5 منٹ بعد پڑھ لیں۔ کئی جناب والا دور سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور زور سے کنکریاں مارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کمال کر دیا، یہ بھی جائز نہیں ہے، عبادت تو نہ ہوئی پھر۔ اچھا کئی 7 کنکریاں ایک ساتھ اٹھا کے مارتے ہیں، وہ ایک گنتی ہوگی، 7 نہیں ہوگی۔ اور کچھ کہتے ہیں جی ہم شیطان کو شاید لگ رہی ہیں، یہ علامت ہے، شیطان نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اطاعت ہے، سنت ہے، اور اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ اب سنت ابراہیمی میں ناپاک کنکریاں استعمال کریں گے، حیف ہے تمہاری تشکیک کے اوپر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ ان کنکریوں کو دھو نہیں سکتے۔ اللہ کا ذکر قائم کرتے ہوئے تم پاک اور پاکیزہ کنکریاں ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے اور بحثیں کرتے ہو کہ جی یہ کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہر چیز لکھی ہوئی دیکھو گے تو بتاؤ، پھر بہت ساری باتیں ہمارے پاس بھی ہیں، پھر تمہیں بھی مشکل ہو جائے گی دکھانا۔ ہر بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور یہ تو لکھا ہوا ہے کہ دھونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا قصر کیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو میدان منا کے اندر سر پہ اس طرح پھراتا ہے اس سر پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور حلق اور قصر جو ہے حدود حرم میں کرنا ہے، حدود حرم میں۔ اور کسی نے اگر باہر جا کے حدود حرم سے کیا تو اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ ایک تو وہ حدود حرم میں حرم سے باہر کیوں گیا، اور دوسرا اس نے حلق باہر کیوں کرایا، اور بعض نے تو 2 بھی دم لکھے ہیں، اس لیے حدود حرم کے اندر اندر۔ ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں، اور اس میں ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تلبیہ کہاں بند ہوتا ہے؟ آپ نے حالت احرام باندھا حج کا تو تلبیہ شروع ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب مینا میں بھی یہ چلتا رہے گا تلبیہ، عرفات میں بھی چلتا رہے گا، جب یاد آئے شروع ہو جائے۔ عورتیں اتنا آہستہ آواز میں پڑھیں کہ غیر محرم نہ سنیں، اور مرد جتنا زور لگا سکے، اور اتنا بھی زور نہ لگائیں کہ گلا بیٹھ جائے۔ بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جناب والا ایام تشریق میں، یہ جناب ایام حج میں، اور تکبیرات ایام تشریق میں اب کب پڑھنا ہے؟ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں۔ جب جمرات کے قریب جائیں گے پھر تلبیہ بند ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر حج میں پھر تلبیہ نہیں ہوگا، پھر جب نیا کوئی عمرے کا احرام باندھیں گے تو ہوگا، ورنہ حج کا تلبیہ جب آپ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بالکل قریب جائیں گے تلبیہ بند ہو جائے گا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 8، 9، 10، اب آ گیا 11 ذی الحج۔ اب 11 ذی الحج کو کیا کرنا ہے؟
اگر کل طواف زیارہ نہیں کیا تو آج کر لیں، اور زوال کے بعد پھر تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹے شیطان کو بھی، درمیانے کو بھی اور بڑے کو بھی، تینوں کو جو ہے مارنی ہے۔ اور اس کے بعد پہلے شیطان کو اور درمیانی شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جو جمرہ عقبہ ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگنا سنت ہے۔ اور کنکریاں مارتے ہوئے بھی لوگ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ زوال سے پہلے جا کے مار دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے مار لی تو اس کو دوبارہ مارنی پڑیں گی، اور نہ ماری تو دم دینا پڑے گا، اور ساتوں کو ایک ساتھ نہیں مارنا، وہ ایک ہوگی۔ اب آ گیا جناب والا 12 ذی الحج، اور آج کیا کرنا ہے؟ آج بھی وہی زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگنا سنت ہے۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے، حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ اگر آپ چاہیں تو کنکریاں مار کے اپنے ہوٹل پہ چلے جائیں، چاہیں تو آپ قیام کر کے 13 کی کنکریاں مار کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن 13 کی کنکریاں بھی تب آپ ماریں گے کہ آپ جو ہے وہ مینا میں قیام کریں گے، اور وہ بھی زوال کے بعد 13 کو کنکریاں مار کے حج جو ہے وہ اس طرح مکمل ہو گیا۔ ہاں 12 میں اگر آپ نے رات وہیں قیام کی تو پھر آپ پر لازم ہے کہ 13 کی کنکریاں مار کے جائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور صحیح معنی میں حج مبرور اور حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کافی جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو وہاں پہنچ کے آتے ہیں۔ مین یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ اس کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ اس کے حج کے مناسک صحیح ہو جائیں گے، جیسے وہ عمرے کا اور حج کا، اور کل انشاءاللہ فضائل مدینہ منورہ کا۔ یہ جو تینوں لیکچرز ہیں ان کو پن کر کے ID پہ موجود رکھنا ہے تاکہ جو لوگ عمرے پہ ہیں ان کو فائدہ ہو، پھر جو حج پہ جا رہے ہیں عمرے اور حج دونوں کے وہ مسائل سنیں گے۔ فضائل مدینہ ان کو ہمیشہ سامنے رکھیں تاکہ لوگ سنیں اور ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔